یہ زندگی ایک عجیب سا سفر ہے۔ کبھی ہم بیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی بہو، کبھی بیویاں، اور ایک دن ماں بھی بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال دل کو ہمیشہ چبھتا ہے، بیٹی کی شادی کے بعد مائکا کیوں بدل جاتا ہے؟ وہ ماں، وہ باپ، وہ بہن بھائی جن کے بغیر سانس لینا مشکل تھا، اچانک فاصلہ، خاموشی اور رویے کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے صرف شادی کر کے؟ آج میں آپ کو 12 ایسے اصول بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو نہ صرف مضبوط، ہوشیار اور سمجھدار بنائیں گی، بلکہ مائکے اور سسرال دونوں رشتوں کو عزت اور توازن کے ساتھ جینے کا فن بھی سکھائیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نمبر 1، 12 اصول جو عورت کو ہوشیار اور سمجھدار بناتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کون سا ہے؟ خاموشی کو کمزوری نہ بننے دیں۔ خاموشی اچھی ہے، لیکن جب وہ آپ کی بے عزتی کی زبان بن جائے تو بولنا سیکھیے۔ اپنی عزت کا دفاع کریں، لیکن احترام کے دائرے میں رہ کے، ایک حدود میں رہ کے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو کسی پر قربان مت کریں۔ کبھی سسرال کے لیے، کبھی مائکے کے لیے خود کو مٹاتے مٹاتے عورت خالی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خالی برتن کسی کو پانی نہیں دے سکتا، تو اپنے آپ کو کسی پہ بھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر بات بتانا سمجھداری نہیں ہوتی ہے۔ مائکے میں ہر بات کا تذکرہ کرنا کہ ہم میرے سسرال میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سسرال کی چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے بیان کرنا اپنے مائکے والوں کے سامنے، یہ صرف دوریاں پیدا کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولیں، جب بھی بولنا ہے تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ کبھی بھی مائکے کی بات آ کے سسرال میں نہ کریں، سسرال والی جو باتیں ہیں وہ مائکے میں نہ کریں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں تو۔ نمبر 4، علم اور فہم میں اضافہ کریں۔ دنیا کو سمجھیں، انسانوں کو پڑھیں۔ سمجھیں کہ آج دنیا کس جگہ پہ پہنچ رہی ہے۔ انسانوں کو پڑھیے، کتابیں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور تجربات سے سیکھنا سیکھیں۔ نمبر 5، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا سیکھیے۔ مالی آزادی نہ ہو تو ذہنی غلامی آتی ہے۔ کوئی چھوٹا ہنر سیکھیے، بالکل ہی چھوٹا۔ اگر آپ گھر کے چھوٹے لیول پہ بھی آپ کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کریں، ضرور کریں۔ مالی آزادی نہ ہو تو ذہنی غلامی بن جاتی ہے۔ گھر بیٹھے کچھ کریں کہ آپ خود مختار بن، آپ اپنی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 6، سسرال کو جنگ کا میدان نہ بنائیں۔ ہر بات پر رد عمل دینا، جواب دینا آخرکار آپ کو تھکا دیتا ہے۔ کبھی برداشت میں جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ برداشت کر لو گی نا تو اس وقت وہ جو بہت میدان لگا ہوا ہے نا لڑائی کا، تو اس میں اگر آپ چپ کر جاؤ گی، برداشت کر لو گی، کوئی بھی بات نہیں کرو گی، تو وہ آپ سمجھ لو کہ آپ جیت گئی ہو وہاں پہ۔ نمبر 7، مائکے کو معاف کرنا سیکھیے۔ بیٹی کی شادی کے بعد مائکا بدل بھی جائے تو دل میں نفرت نہ رکھیں، یہی رویہ آپ کے بچوں کو محبت دینا سکھائے گا۔ نمبر 8، اپنی ساس یا نند سے مقابلہ مت کریں۔ آپ مقابلے کے لیے نہیں وہاں گئی ہو، مقابلہ نہیں کریں۔ مقابلہ کریں اپنے کل سے، نہ کہ کسی اور کی چالاکیوں سے۔ آپ اپنی جگہ پر بہترین بنیں، جہاں پہ آپ رہنا چاہتی ہو، رہ رہی ہو، وہاں پہ بہترین بنیں، دوسروں کی چالاکی سے نہ ڈریں۔ نمبر 9، دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین نہ کر لیں۔ کوئی بھی آ کے آپ کو بات کوئی بھی کر دے اور اس پہ یقین کر لینا۔ کبھی کبھی خاندان میں لوگ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، صرف اور صرف آپس میں لڑائی لڑوانے کے لیے۔ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں جوڑ توڑ کے وہ بتاتے ہیں، تو اس سے پھر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ عقل اور تحمل سے فیصلہ کریں، فوراً دوسروں پہ یقین نہ کریں۔ نمبر 10،
ہر وقت شکایت مت کریں۔ اگر آپ ہر وقت مائکے یا سسرال کی شکایتیں کریں گی نا تو لوگ آپ کو سننے سے پہلے ہی روک دیں گے۔ اس کی تو ویسے یہ عادت ہے، یہ کبھی سسرال کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے تو کبھی یہ مائکے کی کر رہی ہوتی ہے، اس کی تو فطرت میں شامل۔ لوگ سننے سے پہلے روک دیتے ہیں۔ شکایت کی بجائے حل نکالنے والی بنیں۔ نمبر 11، اپنی صحت اور حلیہ کا خیال رکھیں۔ یہ دنیا ظاہری چیزوں سے اثر لیتی ہے، جو آپ کا ظاہر ہوگا نا اس سے اثر لے گی۔ صاف ستھری پر اعتماد عورت کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو، اچھے سے، کوئی ویسے اتنا زیادہ نہیں کرنا، بس صاف ستھرا ہو تو آپ کو لوگ سنجیدگی سے لیں گے۔ نمبر 12، اپنے رشتوں کو خود سے جوڑیں، تحفوں سے نہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، نہ کہ قیمتی تحفوں یا ضرورتوں سے۔ محبت، وقت اور دعاؤں سے رشتہ سنوارا جا سکتا ہے۔ وقت دیں گے تو ضرور وہ رشتے میں محبت بھی آ جائے گی اور رشتہ سنور بھی جائے گا۔ مائکہ کا بدلتا رویہ، وجہ اور حل کیا ہے اس کا؟ اگر مائکے کا رویہ بدل گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ بیٹی کی شادی کے بعد وہی ماں کیوں بدل جاتی ہے؟ وہ اب آپ کو کسی اور کا سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے اب آپ کو شوہر سنبھالے گا۔ کچھ مائیں لاشعوری طور پر بیٹی کو پرایا کر دیتی ہیں، لیکن اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر رابطہ رکھیں۔ ہفتے میں ایک بار کال کر لیں، حال چال پوچھ لیں، شکوہ مت کریں، صرف محبت بانٹیں۔ تحفے کی نہیں، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو آپ کی موجودگی چاہیے، آپ کا وقت۔ اگر آپ صرف مصروفیت کا بہانہ بنائیں گی تو فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ بیوی ہو کر بھی بیٹی رہیں، سسرال میں اپنا کردار بخوبی نبھائیں، لیکن ماں باپ کو نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعائیں بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ دوسروں کے ذریعے باتیں نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی مائکے اور سسرال کے بیچ پیغامبر بنے تو سمجھ جائیں کہ وہ رشتہ خراب کرنے آیا ہے۔ شکوہ کم کریں، شکر زیادہ کریں۔ شکوہ شکایت رشتے کھوکھلے کرتی ہے، شکر گزاری محبت بڑھاتی ہے۔ عورت ایک خوبصورت دعا ہے، لیکن جب وہ خود کو کمزور سمجھ لیتی ہے تو وہ بد دعا بن جاتی ہے۔ اٹھو میری پیاری بہنوں، سمجھداری، چالاکی اور وقار کے ساتھ سسرال کو بھی سنبھالو اور مائکے کو بھی اپنی دعاؤں میں جگہ دو۔ رشتے نبھانا مشکل نہیں، بس انا کو نیچے رکھ کے دل سے سوچنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سمجھدار عورت گھر جوڑ بھی سکتی ہے، خاندان بھی اور نسلیں بھی۔ تو آج سے عہد کرو، خود کو مضبوط، باوقار اور ہوشیار بنانا ہے، تاکہ کوئی بھی ہماری قدر بتانے نہ آئے، ہم خود اپنی قدر پہچان سکیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل سے لگیں تو مہا ولاگز کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ عورت کو صرف اور صرف بولنا نہیں، سیکھنا، سمجھنا اور سنوارنا سکھاتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے مائکے اور سسرال دونوں کو محبت کا گہوارہ بنا دیں، آمین۔ اور آج کی میری ویڈیو بھی یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔